السلام علیکم۔ گارڈز پبلک ہائر سیکنڈری اسکول 1 کی جانب سے میں مسز فوزیہ غازی جماعت ہشتم کے اردو ادب کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اردو ادب اور اردو قواعد کے تمام لیکچرز بغور سنے ہوں گے اور ان سب کا کام بھی بروقت مکمل کر لیا ہوگا۔ نیا عنوان شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے اپنے تمام لیکچرز پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے نظم حمد کے بارے میں پڑھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اس کے بعد ہم نے نظم نعت پڑھی۔ نعت ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اور شان و عظمت بیان کی جاتی ہے۔ پھر ہم نے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بیان کیے گئے تمام پہلوؤں کو تفصیل سے پڑھا۔ اب ہم اپنے نئے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے مثالی طالب علم کون؟ جی طالب علموں، آپ کے علم میں ہے کہ مثالی طالب علم کون ہوتا ہے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہی آئے گا کہ جو بچہ پڑھنے میں بہت اچھا ہوتا ہے وہ مثالی طالب علم ہوتا ہے، لیکن صرف یہی ایک بات نہیں ہوتی، اس مثالی طالب علم میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مثالی طالب علم میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ مثالی طالب علم کی خوبیاں بتانے کے لیے آپ کے سبق میں ایک چھوٹی سی سرگرمی دکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے مثالی طالب علم کی تلاش کی جاتی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کسی اسکول میں ایک سرگرمی کی جا رہی تھی جس میں ایک میگزین نکالا جا رہا تھا اور اس کے لیے چند شخصیات کے انٹرویو کرنے تھے۔ میگزین ایک ایسا رسالہ ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے مضامین ہوتے ہیں اور اسکول سے متعلق سارا مواد اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس رسالے کے لیے اسکول کے طلباء و طالبات مل کر کام کرتے ہیں۔ اس سبق میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ مختلف شخصیات کے لیے الگ الگ گروپ بنائے گئے تھے، جس میں سے کسی کو اسکول کے پرنسپل کا انٹرویو کرنا تھا، کسی کو اسکول کے چوکیدار کا انٹرویو کرنا تھا اور کسی گروپ کو اسکول کے سب سے چھوٹے طالب علم کا بھی انٹرویو کرنا تھا۔ مثالی طالب علم کا انٹرویو لینے کے لیے 5 طلباء کا ایک گروپ تشکیل دیا گیا، جس میں علی، عمران، ہارون، زعیم اور طارق شامل تھے۔ مثالی طالب علم کے لیے ان 5 طلباء کی رائے ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ 5 اپنے اپنے طور پر سوچ رہے تھے کہ مثالی طالب علم سے استاد کی کیا مراد ہے۔ مثالی طالب علم کو لے کر 5 طلباء کے ذہن میں الگ الگ نکات آ رہے تھے۔ کسی کا کہنا تھا کہ مثالی طالب علم اسکول کا وہ طالب علم ہو سکتا ہے جو کھیلوں میں بہت اچھا تھا اور جس نے فٹ بال چیمپئن شپ میں اسکول کو جتوایا تھا، جبکہ دوسرے طالب علم کا کہنا تھا کہ وہ طالب علم مثالی ہو سکتا ہے جو اسکول میں سب سے زیادہ نمبر لیتا ہے۔ تیسرے طالب علم کا کہنا تھا کہ وہ طالب علم مثالی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ اسکول حاضر رہتا ہے، یعنی جو کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ کسی کا کہنا تھا کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والا مثالی طالب علم ہو سکتا ہے۔ جی طالب علموں، آپ بھی ان طلباء کی رائے کے ساتھ اپنے ذہن میں ضرور ایک خاکہ بنائیے گا کہ آپ کے خیال میں مثالی طالب علم کون ہو سکتا ہے۔ 5 طلباء کے خیالات ایک دوسرے سے مختلف تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے استاد سے ہی رہنمائی لیتے ہیں کہ مثالی طالب علم کون ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ تفریح کے وقفے میں یعنی بریک ٹائم میں استاد کے پاس گئے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ ایک طالب علم نے استاد کو بتایا کہ ہماری نظر میں مثالی طالب علم وہ ہو سکتا ہے جس نے فٹ بال میچ میں اسکول کو جتوایا، یعنی جو کھیلوں میں بہت اچھا ہو۔ کسی کی رائے میں وہ مثالی طالب علم ہو سکتا ہے
جو پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے اور ہمیشہ اچھے نمبر لیتا ہے۔ ایک طالب علم کے خیال میں وہ طالب علم مثالی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ اسکول آتا ہے، کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی طالب علم یہ کہتا ہے کہ مثالی طالب علم وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ استاد نے سب کے خیالات سنے اور مسکرا کر کہا کہ آپ سب کے خیالات بالکل ٹھیک ہیں، مثالی طالب علم میں یہی خوبیاں ہوتی ہیں۔ جس پر ایک طالب علم نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں ایک طالب علم کا انٹرویو کرنے کا کہا ہے اور یہ خوبیاں تو مختلف ہوتی ہیں۔ جس پر استاد نے کہا کہ بے شک آپ کو ایک طالب علم کا انٹرویو کرنا ہے اور ایک ہی طالب علم میں یہ تمام خوبیاں ڈھونڈنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ یہ کہہ کر استاد وہاں سے چلے گئے اور پانچوں طلبہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے کہ اب ایسا طالب علم کیسے ڈھونڈیں جس میں یہ تمام خوبیاں بیک وقت موجود ہوں۔ جی طالب علموں، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مثالی طالب علم کون ہوتا ہے، یعنی ایسا طالب علم جو اساتذہ کا احترام کرتا ہے، سب سے زیادہ نمبر لیتا ہے، ہمیشہ اسکول حاضر رہتا ہے، دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کھیلوں میں بھی اچھا ہوتا ہے۔ ایسے طالب علم کو ہم مثالی طالب علم کہہ سکتے ہیں۔ استاد کے جانے کے بعد پانچوں طلبہ میدان میں بیٹھ گئے اور اسی موضوع پر سوچنے لگے کہ ایسا کون سا طالب علم ہو سکتا ہے جس میں یہ تمام خوبیاں موجود ہوں۔ ایک طالب علم کوئی نام بتاتا تو دوسرا اسے رد کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بچہ پڑھائی میں اچھا ہوتا تھا تو ناغہ کرتا تھا، یا اگر کوئی بچہ ہمیشہ اسکول حاضر ہوتا تھا لیکن اس کا کام وقت پر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے اچانک سے سب کے ذہن میں ایک نام آیا اور وہ نام ایسا تھا کہ جس پر سب متفق ہو گئے۔ وہ نام تھا عبداللہ کا۔ عبداللہ ایسا بچہ تھا جس پر وہ تمام خوبیاں پوری اترتی تھیں جو کہ ایک مثالی طالب علم میں ہونی چاہیے۔ عبداللہ میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک مثالی طالب علم میں ہونی چاہیے، یعنی اس کا یونیفارم صاف ستھرا ہوتا تھا، وہ ہمیشہ اسکول حاضر رہتا تھا، اساتذہ کا احترام کرتا تھا، سب کی مدد کرتا تھا اور اسکول کے طلبہ میں سب سے زیادہ نمبر لیتا تھا، ہاکی ٹیم کا کپتان تھا، یعنی اچھا کھلاڑی بھی تھا۔ سب سے بڑی بات، وہ اسکول کا ہیڈ بوائے تھا اور اس میں ایک اضافی خوبی تھی، وہ یہ کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت بہت خوش الہی سے کرتا تھا۔ اور یہ نام ایسا تھا جس پر اس گروپ کے پانچوں طلبہ متفق تھے۔ عبداللہ کے نام پر متفق ہونے کے بعد اگلے دن اسمبلی میں علی نے اس سے انٹرویو کی درخواست کی، جس پر اس نے تفریح کے وقفے میں انہیں کینٹین کی طرف آنے کے لیے کہا۔ تفریح کے وقفے میں یہ پانچوں طلبہ عبداللہ سے ملے اور میدان میں جا کر بیٹھ گئے اور انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک طالب علم نے اس سے ہمیشہ اسکول حاضر رہنے، یعنی کبھی غیر حاضر نہ ہونے کا راز معلوم کیا۔ پوچھا کہ کبھی تو آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہوگی، جس پر عبداللہ نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں فوراً دوا لیتا ہوں اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے ان سے پرہیز کرتا ہوں، اسی لیے جلد ہی صحت یاب ہو جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ تھوڑے بہت بخار میں تو میں اسکول آتا رہا ہوں۔ جب اس سے امتحانات میں اچھے نمبر آنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ اس میں بھی وہی بات اہم ہے کہ جس دن جو پڑھا اس دن اسے دہرا لیا، اگلے دن پھر ایک بار دہرایا، 2-3 دن بعد مزید کاموں کے ساتھ پچھلا کام بھی دہرا دیا۔ اس طرح وہ دماغ میں ایسے بیٹھتا ہے کہ کبھی نہیں نکلتا۔ جی طالب علموں، سائنس نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کسی چیز کو
بار بار دہرانے سے وہ چیز ہمارے ذہن میں اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ کبھی نہیں نکلتی۔ اسی لیے آپ لوگ بھی اسی بات پر عمل کیا کریں کہ آپ کو جس دن جو سبق پڑھایا جائے آپ اسی دن اس سبق کو یاد کر لیا کریں، جو کام کرنے کو دیا جائے اسی دن وقت پر مکمل کر لیا کریں، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن دوبارہ اس کام کو دہرائیں۔ 2-3 دن کے بعد پھر سے آپ پچھلے کام کو بھی دہرا سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ انٹرویو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب اس سے کھیلوں میں آگے رہنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ کھیل اور پڑھائی میں توازن رکھتا ہے، جتنے شوق سے پڑھتا ہے اتنے ہی شوق سے کھیلتا ہے، اور کھیلنے کے لیے جو وقت اس نے مخصوص کیا ہے اس پر وہ ضرور کھیلتا ہے تاکہ کھیلنے کی مشق بھی رہے اور ساتھ ساتھ وہ صحت مند اور تندرست رہے۔ گروپ میں شامل عمران نے عبداللہ سے سوال کیا کہ ہم نے آپ کو مثالی طالب علم کا درجہ دیا ہے اور آپ سے جو انٹرویو کیا ہے وہ ہم اسکول میگزین میں چھاپیں گے۔ ویسے تو سبھی باتیں آپ کی ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی، لیکن اپنی کامیابیوں کے بارے میں کوئی ایک خاص بات بتائیے جس سے ہم سب اور قارئین یعنی رسالہ پڑھنے والے فائدہ اٹھا سکیں۔ جس پر عبداللہ نے کہا کہ صرف ایک بات، بڑوں کا ادب اور احترام آپ کو نہ صرف مثالی طالب علم بلکہ مثالی انسان بنا دیتا ہے۔ میں نے اپنی دادی جان سے ہمیشہ یہ مثال سنی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یعنی جو دوسروں کا ادب و احترام کرتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی سے پیش آتا ہے وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ناکام ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اسی قول پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی طرح میری کامیابیوں میں سب سے بڑا ہاتھ اللہ سے تعلق کا ہے، چاہے وہ میچ جیتنے کے لیے کی جانے والی دعائیں ہوں یا امتحان میں اول آنے کی۔ اس تعلق کی بدولت میں اچھا انسان بننے کی راہ پر گامزن ہوں۔ جی طالب علموں، اب اس سبق کے کچھ الفاظ معنی جو آپ کی پہلی سرگرمی بھی ہے، یعنی یہ کام آپ اردو ادب کی کاپی میں کریں گے۔ الفاظ معنی ہیں: میگزین، متفرق مضامین کا رسالہ، منظم، وہ کام جو انتظام کے ساتھ ہو، دریافت، معلوم کرنا، فہرست، افراد یا چیزوں کی تفصیل، متوجہ، توجہ دینا، متفق، ایک بات پر سب کا اتفاق کرنا، خوش الحان، اچھی آواز والا، منہ تکنا، جواب کا منتظر رہنا، تعجب سے دیکھنا۔ جی طلباء و طالبات، اسکول میں پڑھنے والا ہر بچہ طالب علم ہوتا ہے، مگر کچھ مثالی طالب علم کہلاتے ہیں اور وہ کسی سے الگ نہیں ہوتے۔ وہ بھی سب کی طرح عام طالب علم ہوتے ہیں، مگر اپنی چند خوبیوں کی وجہ سے وہ مثالی طالب علم بن جاتے ہیں، اور یہ خوبیاں اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو مزید نکھارتے ہوئے مثالی طالب علم کہلا سکتے ہیں، اور اگر آپ میں کسی خوبی کی کمی ہے تو آپ اس کمی کو دور کرتے ہوئے اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ سب بھی اپنے آپ کو مثالی طالب علم بنانے کی کوشش کریں گے۔ جی طالب علموں، سرگرمی نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ یہ کام آپ نے اردو ادب کی کاپی میں کرنا ہے، اور مختصر جوابات سے مراد
اتنے مختصر بھی نہ ہوں کہ بالکل ایک لائن میں آ جائیں، کوشش کیجئے 2 سے 3 لائنوں میں وہ جواب مکمل ہو۔ سوالات ہیں: نمبر 1، سبق مثالی طالب علم کون میں ہونے والی کس سرگرمی کا ذکر ہے اور کن شخصیات کے انٹرویو کرنے تھے؟ سوال نمبر 2، مثالی طالب علم کا انٹرویو کرنے والے گروپ میں کتنے طلبہ تھے، ان کے نام بھی بتائیے۔ سوال نمبر 3، انٹرویو کرنے والے طلبہ کی مثالی طالب علم کے لیے کیا کیا رائے تھی؟ سوال نمبر 4، سبق میں مثالی طالب علم کی کیا خوبیاں بتائی گئی ہیں؟ سوال نمبر 5، عبداللہ نے امتحانات میں اچھے نمبر آنے کی کیا وجہ بتائی؟ سوال نمبر 6، عبداللہ نے مثالی طالب علم کی کامیابی کا کیا راز بتایا؟ سوال نمبر 7، عبداللہ کا انٹرویو کن الفاظ پر ختم ہوا؟ جی طلباء و طالبات، جوابات کے لیے آپ لیکچر کو 2 سے 3 دفعہ سنیں۔ اسی طرح کتاب میں دیا ہوا سبق صفحہ نمبر 115 پر مثالی طالب علم کون، اس کو 2-3 دفعہ آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو جوابات لکھنے میں آسانی ہوگی۔ اب ہم آج کے لیکچر کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا۔ سب سے پہلے ہم نے پچھلے لیکچرز میں سمجھائے گئے اسباق کا اعادہ کیا، پھر آپ کی درسی کتاب کنول سے نیا عنوان مثالی طالب علم کون تفصیل سے سمجھا، مثالی طالب علم کی خوبیاں اور خصوصیات بتائیں، سبق کے الفاظ معنی سیکھے اور مختصر سوال و جواب کی سرگرمی کی۔ جی طالب علموں، آج کا سبق ختم ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔